الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کے اوپر کلام چل رہا ہے کہ نبی کریم کا حکم ماننا، آپ کی فرما برداری کرنا، آپ کی اطاعت کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ جو فرض امور سرکار نے بیان فرمائے اس میں اطاعت فرض ہے۔ اگر کسی واجب کا بیان سرکار کر رہے ہیں اس میں اطاعت واجب ہے۔ اگر میرے آقا سنت کا بیان کر رہے ہیں اس میں اطاعت کرنا سنت ہے۔ اور اگر مستحب چیز کے بارے میں سرکار فرمانے کہ ایسا کر لو تو عمل پیرا ہونا بھی مستحب ہے۔ فرض کا ترک حرام اور گناہ کبیرہ، واجب کا ترک حرام لیکن گناہ صغیرہ، سنت موقدہ کا ایک دو بار چھوڑنا برا، عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور سنت غیر موقدہ یا مستحب و کریں تو بہت اچھا، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب احکام سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بعض احکام ایسے ہیں جو فرائض پر مشتمل ہیں، یعنی اس میں فرض چیز کا ذکر ہے، بعض میں واجب کا، سنت ہے، مستحب ہے، انسان ان کو سیکھتا ہے، اور ہم جہاں تک آپ کو احکام بیان کر رہے ہیں اس میں نشاندہی کر دیتے ہیں کہ بھئی اس پر عمل پیرا ہونا لازم ہے، اس پر اتنا لازم نہیں ہے، کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں۔ اس طرح کئی باتیں بیچ میں آئی ہیں۔ تو ابھی جو ہمارے بات چل رہی ہے وہ زنا سے متعلق تھی کہ ایک تو جو شرعی اصطلاح میں زنا کہلاتا ہے، معروف ہے، وہ یہی کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ انسان ناجائز تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو زنا سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس زنا تک پہنچانے والی ہیں، شریعت انہیں بھی زنا قرار دیتی ہے، اور پھر وہ جس عضو سے ہوتی ہیں اس کو اسی عضو کا زنا کہہ دیا گیا۔ یعنی نگاہ اگر آپ آزاد چھوڑتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، حرام سنتے ہیں کانوں کا زنا، حرام بولتے ہیں زبان کا زنا ہے، حرام چھوتے ہیں تو ہاتھوں کا زنا، حرام مقام پہ انسان جاتے ہیں تو یہ پیروں کا زنا ہے۔ اور پھر یہ سرکار نے فرمایا دل تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ جب یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو پھر دل میں کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے، آدمی بری چیز دیکھتا ہے، بری بات سنتا ہے تو دل چاہتا ہے میں کوئی حرام کام کروں، تو پھر سرکار نے شاید فرمایا کہ پھر اس کا جائے ستر یا جائے شرم جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے یا تکذیب، یعنی اگر وہ آپ اس کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فرمایا کہ جائے شرم نے تصدیق کر دی، اور اگر انسان اس بڑے گناہ سے رک جاتا ہے تو گویا کہ اس نے تکذیب کر دی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ حقیقی زنا سے رک گئے تو جو پیچھے اس کے دواعی تھے، جو پیچھے آپ نے یہ معاملات کیے، اس کا گناہ نہیں ہوگا، ان کا الگ مستقل گناہ ہے، لیکن اس زنا والا گناہ نہیں ہے کہ جو باقاعدہ جسمانی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اب کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے اب میں نے شروع میں عرض کیا تھا، سرکار نے فرمایا کہ اے ابن آدم ابن آدم یعنی انسان کے لیے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ یقیناً اسے پانے والا ہے۔ تو میں نے سمجھایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو مجبور محض بنا کے حرام کام میں مصروف کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ میں تو مجبور تھا، میں کیا کرتا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے ان چیزوں کو آسان کر دیتا ہے، ہر ایک کے لیے۔ اب یہ اس کا کمال ہوتا ہے کہ وہ یا تو نفس و شیطان کے تابع ہو کر ان چیزوں میں مشغول ہو جائے، اور چاہے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء اور جو اکابر مفتیان کرام گزرے ہیں ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے اس گناہ سے باز آ جائے اور اپنے آپ کو روکے۔ تو کمال اس میں نہیں ہے کہ انسان زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گرا دے اور حقیر بنوا دے، بلکہ کمال یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو۔ جب کوئی شخص شیطانی صفات اختیار کرتا ہے تو شیطان چونکہ تباہ ہوا ہے، مردود کر دیا گیا ہے، اس کا مقام بھی نیچے ہوتا ہے، اور جو فرشتوں کی صفات اختیار کرتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو بلندی عطا فرمائی ہے، عزت سے نوازا ہے، تو پھر وہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ تو جب انسان ان بد نگاہیوں کے اندر حرام سننے، حرام بولنے، حرام مقامات پہ جانے، حرام چھونے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان والی صفتیں اور شیطان والے کاموں کی طرف چلا جا رہا ہے، تو وہ گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نگاہوں میں کم ہو جاتا ہے اس کے مقام و مرتبہ، اور بعض اوقات اگر مخلوق کے سامنے بھی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی وہ عزت باقی نہیں رہتی جو ہونی چاہیے یا جو پہلے حاصل تھی۔ تو بعضوں کے اسی طرح نیتوں کے حال اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں کوئی گناہ،
تو پھر لوگ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس سے ذرا کراہت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اور میں جو زنا اللہ نے ہمارے لیے بظاہر آسان کر دیا ہے اس کو مشکل بنائیں۔ کمال یہ ہے، اس کو مزید آسان بنانا یا اس کے آسان ہونے کی قلب میں دبی دبی خواہش رکھنا، یہ سعادت مند کی بات کی شان نہیں ہے، سعادت مند کا کام نہیں ہے۔ دبی دبی خواہش کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، یار کوئی لڑکی سے دوستی ہو جائے، کوئی کسی کو میں دیکھ لوں، یہ ہیں دبی دبی خواہشیں۔ اسی طرح کسی کے ساتھ الٹی سیدھی چیٹ کروں، کسی لڑکی کے ساتھ، یہ لڑکی ہے مثلا کوئی لڑکے کے ساتھ میں چیٹ کروں، دل میں اگر یہ خواہش ہے تو یہ ہے دبی ہوئی خواہش، دبی دبی خواہش کہ ایسا ہو جائے۔ بعض اوقات انسان اپنے ماحول کی وجہ سے شرم و حیا کا شکار ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اگر مجھے موقع مل جائے اور کوئی بھی نہ ہو تو میں یہ کام کر گزروں۔ تو اس لیے کمال یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمارے لیے بطور آزمائش آسان کیا ہے اس کو مشکل بنائے، پھر ہی کامیابی ہے۔ تو اب مشکل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام اسباب اور ذرائع کے استعمال میں احتیاط کرنا، اور ایسے مقامات پر جانے میں احتیاط کرنا کہ یہ چیزیں آسان ہو جائیں، ایسی دوستیوں سے بچنا کہ جو یہ چیزیں آسان کر دیں، ایسے لوگوں سے میل ملاقات کم سے کم رکھنا کہ جو اس طرف مائل کر دیں، یہ ہے مشکل بنانا۔ مثال کے طور پر اگر آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بدنگاہی، آپ کے سے مراد میں آپ ہی کو نہیں، ہم سب کے لیے بدنگاہی بڑی آسان ہے۔ کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، کوئی چیز دیکھ لیں، بلکہ اب تو یوں ہے کہ آپ جیسے اوپن کرتے ہیں، جیسے کوئی بہت سے لوگ یہ فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس میں کلپس ڈلی ہوتی ہیں الٹی سیدھی قسم کی، ایک دم سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ اب مشکل بنانے کا مطلب ہے کہ انسان نہ دیکھے ایسی چیزیں، ایسے مقام پہ نہ جائے۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کوئی فائدہ بتائیں تو میں کہتا ہوں کہ 5% اگر فائدہ ہے تو 95% اس سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ وقت کہ جو وہ ملک کی ترقی کے لیے، اپنے کردار، اپنے شخصیت کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے تھے، وہ اسے 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے وہ قیمتی وقت صرف کس میں ضائع کرتے ہیں؟ ہائے، ہیلو، کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، اور انہی میں لگے رہتے ہیں، اور چیزیں پوسٹ کرنے میں، پھر اس کو ڈیلیٹ کرنے میں، پھر یہ کرنا، پھر وہ کرنا، اس میں آدمی 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے جو اپنا وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ تو مشکل کرنے کا مطلب کہ آپ ایسے جگہ پہنچے ہی نہیں کہ جہاں بدنگاہی ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں کہ کان میں حرام چیز پڑے اور نہ ایسی چیز سنیں، مشکل سے مشکل تر کرتے چلے جائیں۔ اس طرح اپنے زبان کو اکثر بند رکھیں، خراب بات نہ کریں، کسی چیز گندی چیز کو چھوئیں نہیں، خراب مقام پہ چل کر نہ جائیں، اپنے آپ کو روکیں۔ تو یہ مشکل بنانا ہوتا ہے کہ نفس خواہش کرتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، یار یہ مزہ حاصل کر لو، یہ کر لو، چلتا ہے تھوڑا بہت تو یار چلتا ہے۔ بعضوں کو تو مباح کے جو دیندار قسم کے ہوتے ہیں تو ان کو کہتا ہے کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، اگر تم یہ کلپ دیکھ لو، یہ کلپ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، ان میں کوئی بدنگاہی تو نہیں ہے۔ انسان اس میں لگ جاتا ہے، پھر جب وہ خواہش بڑھتی ہے پھر آہستہ آہستہ کسی ایک حرام چیز، 2، پھر 3، پھر ایک دم خراب چیزوں کی طرف لے آتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں بہت احتیاط چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی ماں باپ کو ان امور پہ بڑا خیال کرنا ہوگا۔ وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچے اگرچہ دنیا کے ساتھ بھی رہیں، مثلا دیندار بچے نہیں ہیں لیکن نگاہوں میں شرم ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں، کیا کچھ وہاں پہ نوجوان نہیں کر سکتے، لیکن ایسی مجھے فیملیز ملی ہیں کہ وہ اب اچانک نگاہ پڑ جائے ایک الگ بات ہے۔ جیسے یونیورسٹی میں لڑکا پڑھ رہا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تو کیسا مخلوط نظام ہے، یقینی سی بات ہے کہ بدنگاہی بھی ہو سکتی ہے، نگاہ پڑ بھی سکتی ہے، مخصوص چست لباس پہنے ہوئے، یہ وہ سب چلتا ہے۔ لیکن جو بچے دل میں خوف رکھنے والے ہیں، جن کی گھروں سے اچھی تربیت ہوئی ہے، یا گھر سے اگر نہیں ہوئی تو انہوں نے بہرحال ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے کہ جو ان کی باطنی تربیت کا اہتمام کا سبب بن چکے ہیں، وہ وہاں رہنے کے باوجود بھی نہ بدنگاہی کریں گے، نہ کوئی گندی بات کریں گے، نہ گندی دوستیاں کریں گے، نہ کبھی وہ اس سے آگے کسی گندے کام کی طرف بڑھیں گے۔ حالانکہ بالکل آسان ہے ان کے لیے ہر ایک کام کرنا، کیونکہ باہر کے ملک میں تو یہ معروف ہے کہ اگر لڑکا کوئی گرل فرینڈ نہ بنائے اور لڑکی کوئی بوائے فرینڈ نہ بنائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مریض ہیں، یہ بیمار ہیں، تب یہ دوستیاں نہیں کر رہے۔ وہاں ایسا ہے، تو وہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں گناہ کرنا کتنا آسان ہے۔ ہم پاکستان میں رہ کر بعض اوقات بہت مشکل سمجھتے ہیں، آپ سوچیے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کو آسان بھی کیا ہے۔
وہ چاہے کسی بھی مقام پر ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ باہر نکل کر یہ معاملات نہ کریں، اور ہمیں ہر مقام پر اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اگر ہو سکے یہ حدیث اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، اور روزانہ صبح کے ٹائم میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج میں آنکھوں کا زنا نہیں کروں گا، کانوں کا نہیں ہوگا، زبان سے نہیں ہوگا، میں خراب چیز کو چھوؤں گا نہیں، میں خراب مقام پہ نہیں جاؤں گا، کوئی خراب خیال جان بوجھ کر اپنے ذہن میں لے کر نہیں آؤں گا۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے، کوئی گندا منظر دیکھ لیں، گندی بات سن لیں، گندی بات بول لیں، تو پھر انسان بعد میں اس چیز کو ذہن میں لا کر وہ حصول لذت کے لیے وہ خیالات ذہن میں لاتا ہے، اور پھر بعض اوقات کسی غلط کام کی طرف بڑھ جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ذہن کو پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی پاکیزگی نگاہوں کی پاکیزگی سے ہے، کانوں کی پاکیزگی زبان کی پاکیزگی سے ہے۔ اور خصوصی طور پہ جو ہماری بچیاں ہیں، جو ہماری بچیاں ہمیں سن رہی ہیں، وہ خاص طور پر اس پہ توجہ کریں، کیونکہ یہ صرف زنا کا معاملہ مردوں کے ساتھ تو نہیں ہے، عورت بھی بدنگاہی کر سکتی ہے، بچیوں کو بھی خراب باتیں سننے کو مل سکتی ہیں، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا سبھی استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر صحبت یا دوستی خراب قسم کی لڑکی کے ساتھ ہو تو پھر گفتگو کے اندر بھی لوز ٹاک بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح چھونے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، دیگر کسی ایسی آپ صحبت میں جاتی ہیں، ایسی سہیلی کے گھر جاتی ہیں جہاں پر خراب کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو یہ پاسبل ہے، لڑکی کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے مرد کو تو احتیاط کرنی ہی کرنی چاہیے، لیکن بچیوں کو زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی عزت ایک کانچ کی طرح ہے، خدا نخواستہ کوئی پتھر لگے ٹوٹ جائے تو بہت نقصان۔ اور پھر چونکہ ایک بچی نے آگے چل کے ماں بننا ہوتا ہے، اور ماں جتنی پاکیزہ ذہن کی ہوگی، پاکیزہ نگاہوں والی ہوگی، پاکیزہ عادات و اطوار و اخلاق والی ہوگی، اولاد کے اندر وہی چیز منتقل ہوتی ہے۔ یعنی جب ماں دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو تو اس کے اچھے اوصاف بھی دودھ کے ذریعے سرایت کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو اس لیے پھر ماں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ اشارہ فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، ایک اس کے خاندان، دوسرا حسن و جمال، تیسرا مال و دولت، اور چوتھا اس کی سیرت۔ فرمایا تم نیک سیرت عورت کو اختیار کرو۔ یہ کیوں سرکار نے فرمایا؟ یعنی اگر چار رشتے آپ کے پاس ہیں اور ایک وصف سب کے اندر ہے، اگر چاروں جمع ہو جائیں تو نور علی نور ہے، اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہ 4 رشتے جمع ہو جائیں، ایک بچی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، بہت اچھی ہے، یعنی دیندار ہے، لیکن اس کا خاندان کوئی اتنا اعلیٰ خاندان نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، بہت زیادہ حسن و جمال نہیں ہے، لیکن انسان اگر اس کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ خود بھی پرسکون رہے گا اور بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آپ بہت مالدار عورت سے نکاح کر لیں اور آپ ذرا نچلے لیول کے ہیں، اب آپ دیکھیں وہ قدم قدم پہ ذلیل ہونا پڑے گا، اور وہ طعنے ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ بہت زیادہ حسن و جمال اگر حاصل ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میری بڑی کامیابی حاصل کر لی، تو یہ کوئی منع بھی نہیں ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میں نے اکثر یہ دیکھا ہے مرد حضرات کو کہ پھر بدگمانیوں سے، وسوسوں سے، اور ایک ڈر اور بیجا خوف سے نہیں بچ پاتے۔ کچھ ہو نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے میری زوجہ کو، جیسے شادی بیاہ میں گئی ہے زوجہ تو پھر وہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کا دل مائل نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، بڑے مسائل۔ اور اگر شوہر عام شکل و صورت کا ہو، زوجہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، تو پھر جب وہ ساتھ جائیں گے کسی بھی جگہ تو لوگ موازنہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں احساس کمتری۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا بہت نفیس ہے اور بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مالدار گھر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، حسین و جمیل عورت سے شادی نہیں کر سکتا کوئی، لیکن ان امور کو ذرا غور کریں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ نیک سیرت اگر بچی ہوتی ہے تو خود سرکار نے اس کی نشاندہی فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اس کے شوہر کے مختلف امور میں خیانت نہیں کرے گی، اور بچوں کی بہترین تربیت ہوگی۔ اس لیے نیک سیرت بچی جو مسلمان ہے اس سے نکاح ہونا چاہیے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔